پرکشش تنخواہوں اور مراعات سے بھرپور امریکہ کے آئی ٹی سیکٹر کے ورکرز ان دنوں اپنی نوکریوں کی فکر میں ہیں۔ ایک کے بعد ایک آئی ٹی کمپنی یا تو ملازمین کو نوکریوں سے نکال رہی ہے یا نئی جابز پر پابندی لگا رہی ہے۔ پہلے ٹویٹر کے نئے مالک ایلون مسک نے ٹویٹر کے تقریباً 50% ملازمین کو نوکریوں سے برخاست کر دیا۔ اس کے بعد فیس بک کی مالک کمپنی میٹا کی جانب سے 11,000 ورکرز کو فارغ کرنے کا اعلان کیا گیا، اور حال ہی میں میڈیا رپورٹس کے مطابق ایمیزون نے اپنے 10,000 کے قریب ورکرز کو فائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ مائکروسافٹ، اسنیپ، زیلو، لفٹ اور بہت سی کمپنیاں اپنی ورک فورس کم کر رہی ہیں۔ ٹیک انڈسٹری گزشتہ 2 اشروں سے معیشت کے اتار چڑھاؤ کے باوجود ترقی کی سمت گامزن رہی، اور کووڈ میں تو اس سیکٹر نے بے پناہ ترقی کی۔ تو آخر اب ٹیک انڈسٹری میں یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کوئی بڑا بحران نہیں ہے، یہ دراصل تصحیح ہے، اس عمل کی جس کے تحت ڈرامائی بھرتیاں کی گئیں، ضرورت سے زیادہ پیداواریت رہی، دفاتر میں ملازمین کے کام کی زیادہ جگہیں بنائی گئیں، جو صرف اس بات کا اشارہ تھا کہ معیشت خصوصاً ٹیک سیکٹر نے ایک عرصے تک بغیر کسی تنزلی کے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے۔ اگر معیشت نیچے جاتی ہے تو ہم مزید تنزلی دیکھ سکتے ہیں، لیکن امریکہ میں ابھی ایسا کچھ نظر نہیں آیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹیک انڈسٹری کی مسلسل ترقی، مستقبل میں نئے آئیڈیاز اور مزید منافع کے خیال نے سلیکان ویلی میں کمپنیز کو مارکیٹ سے بہترین ٹیلنٹ اٹھانے کی دوڑ میں مبتلا کر دیا۔ مگر غیر مستحکم عالمی معیشت اور خصوصاً کووڈ کے بعد انڈسٹری کے بوم میں کمی کی وجہ سے ان کمپنیز کی آمدن میں بڑا فرق پڑا۔ کمپنیز کے منافع میں کمی کی ایک اور وجہ اشتہاروں کی آمدنی میں کمی ہے، خصوصاً وہ سب کمپنیز جو صارفین کے ڈیٹا کے استعمال سے ایڈورٹائزنگ ریونیو حاصل کرتی تھیں۔ ایپل کے نئے سافٹ ویئر میں پرائیویسی پالیسی کی تبدیلی نے ان کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایڈورٹائزنگ ٹیکنالوجی کی کمپنی لوٹین کے مطابق فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور اسنیپ چیٹ کو پچھلے سال کے اختتام پر مجموعی طور پر $10 ارب کا نقصان ہوا۔ بطور اپنی انفارمیشن کے مالک کے اس انفارمیشن کا کنٹرول میرے پاس بہتر ہے، اور آپ کی انفارمیشن کا آپ کے پاس۔ اگر نوکریاں جا رہی ہیں تو نئی نوکریاں پیدا بھی ہوں گی جب لوگ اپنی انفارمیشن کے کنٹرول سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایسا لگتا ہے ٹیک سیکٹر کے لیڈرز نے اپنی آمدن اور کمپنیوں کا سائز بڑھانے کے فیصلوں پر زیادہ سوچ بچار نہیں کی، جس کا خمیازہ اب لاکھوں ملازمین بھگت رہے ہیں۔ ٹویٹر کے بانی جیک ڈورسی نے اپنی اس جلد بازی پر معذرت بھی کی۔ میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے بھی ملازمین کے نام پیغام میں کمپنی کا سائز چھوٹا کرنے اور نئی بھرتیوں پر پابندی کی ذمہ داری خود پر لیتے ہوئے کہا کہ انہیں مارکیٹ کی گروتھ کی اسیسمنٹ میں غلطی ہوئی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رجحان امریکہ کی جاب مارکیٹ پر کیا اثر ڈالے گا؟ یہاں بہت سارے اسٹارٹ اپس ہیں جو چھوٹی کمپنیاں شاید اتنی فراخ دلانہ اجرت اور فوائد کے پیکیجز پیش نہیں کریں گی جو ایمیزون اور گوگل یا میٹا پیش کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو اچھی نوکریاں مل جائیں گی۔ اب ایک معاملہ بھارت سے تعلق رکھنے والے ان لاکھوں آئی ٹی ورکرز کا بھی ہے جو سلیکان ویلی کی ورک فورس کا ایک بڑا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ کانٹریکٹ پہ کام کرنے والے ان ملازمین میں سے بیشتر کی پریشانی یہ ہے کہ نوکریاں چلے جانے کے بعد کیا انہیں امریکہ میں روزگار کے مزید مواقع مل پائیں گے؟ ان لوگوں کے لیے جو پہلے ہی امریکہ میں ہیں، جن کے پاس گرین کارڈ یا کسی نہ کسی طرح کی قانونی حیثیت ہے، ان لوگوں کے لیے یہاں ملازمتیں ہوں گی۔ البتہ یہاں جو لوگ آنے کی کوشش کر رہی ہیں، میرے خیال میں ان کے لیے آنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ مائیکل اور دیگر انڈسٹری ایکسپرٹس کے مطابق ان جاب کٹ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کٹوتیاں اور ڈاؤن سائزنگ آئی ٹی سیکٹر کو ایک صحت مند، حقیقت پسند اور نارمل انڈسٹری کی شکل میں ڈھال دے گا۔ عائزہ عرفان، وائس آف امریکہ۔